تو تب تک وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ پہلا کون؟ جس کی ماں جس سے ناراض ہو، جس کا باپ جس سے ناراض ہو، جب تک یہ لوگ راضی نہیں ہوں گے تب تک اس اولاد کو جنت نہیں ملے گی۔ اور دوسرا وہ ہے جو رسول پاک کی شان میں گستاخی کرتا ہو، یہ شخص کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ جس کے دل میں رسول پاک کی محبت ہوگی وہی انسان جنت میں جائیں گے اور باقی کوئی نہیں جا پائے گا۔ تو میرے دوستو، زبان سے دعویٰ کر لینا یہ کافی نہیں ہے، وہاں دل پڑھا جائے گا کہ دل میں رسول پاک کی الفت ہے کہ نہیں ہے، دل میں رسول پاک کی محبت ہے کہ نہیں ہے، یہ دل جو ہے یہ رسول پاک کا مدینہ بنا ہوا ہے کہ نہیں ہے۔ اگر یہ دل رسول پاک کی محبت میں مدینہ بن چکا ہے تو جنت اس کے لیے ہے۔ تو یہ دو شخص کون ہے؟ جو ماں باپ کا گستاخ ہے، جو ماں باپ کا نافرمان ہے، جو ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، یہ لوگ اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ اس کے ماں باپ راضی نہیں ہو جائیں گے۔ اور دوسرا وہ جو رسول پاک سے محبت نہیں رکھتا ہے، اپنے نبی سے سچی محبت نہیں کرتا ہے، جس کے دل میں نبی کی محبت نہ ہو، جس کے دل میں نبی کے لیے بغض ہو، جس کے دل میں نبی کے لیے نفرت ہو، ایسے لوگ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ باقی جس کے دل میں نبی کی محبت ہوگی وہی لوگ جنت میں جائیں گے۔ تو کہیے نا سبحان اللہ، ہم سب کے دل میں نبی کی محبت جگمگا رہی ہے۔ یہ دل جو ہے، یہ سینہ جو ہے سینہ نہیں ہے بلکہ نبی کا مدینہ اسی میں بسا ہوا ہے، نبی کی محبت اسی میں بسی ہوئی ہے، نبی کی شریعت اسی میں بسی ہوئی ہے۔ تو ہم لوگ کیا ہے؟ نبی کی محبت میں مریں گے بھی جیئیں گے بھی۔ تبھی تو کسی دیوانے نے کہا، اے بھائی میں آ گیا ہوں دل میں عشق نبی لیے ہوئے، اے بہشت بول تیرا دام کتنا ہے۔ ایک عاشق جب جنت میں جائیں گے نا تو جنت میں جا کے کہیں گے میں آ گیا ہوں دل میں عشق نبی لیے ہوئے، اے جنت بول تیری دام کتنا ہے، تیری قیمت کتنا ہے۔ تو ویسا دل بنائیے، ویسا سینہ بنائیے، ویسا عمل بنائیے، ویسا کردار بنائیے، ویسا اخلاق بنائیے کہ کل ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو تو اللہ تعالی ہم سے راضی ہو کر کے ہم سب کو جنت عطا کر دے۔ تو عاشق کا کیا کام ہے؟ اگر آپ لوگ بھی عاشق ہیں، ہم لوگ بھی عاشق ہیں، تو ہم سب کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے نبی کی محبت میں وہ سماعت کیجئے۔ سر کاٹ بھی ڈالو گے تو دیوانہ کہے گا، جو کہہ دیا مولا نے وہی ہو کے رہے گا، محشر میں فقط اس کا ہی فرمان چلے گا، وہ جس پہ اللہ نے قرآن اتارا، آقا ہے ہمارا، مولا ہے ہمارا۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی۔ اس کو تھوڑا ٹھیک کیجئے، نہیں ہے ان لوگ بجا والے ہیں۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہ جو سب سے الگ، سب سے حسین، سب سے ہے پیارا، آقا ہے ہمارا، مولا ہے ہمارا۔ تھوڑا آواز ٹھیک کیجئے، اس کو ٹانڈا۔ جو سب سے الگ، سب سے حسین، سب سے ہے پیارا، آقا ہے ہمارا، مولا ہے ہمارا، وہ جس کا صحابہ بھی ستاروں کی طرح ہے اور آل نبی راج دلاروں کی طرح ہے، جتنے مخالف وہ گواروں کی طرح ہے، ہم لوگ
ہے دیوانے لگائیں گے یہ نعرہ آقا ہے ہمارا. تھوڑا آواز کھولیے اس کا, آواز نہیں دے رہا آپ کا. اللہ تعالیٰ فرماتا کیا کہ ہم نے ہی ذکر کو اتارا, ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کو اتارا اور قرآن مقدس سے رسول پاک کے ذکر کو اتارا اور اعلان فرما دیا اے لوگوں ہم نے ہی اتارا, ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اے لوگوں کوئی ذکر کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے, اس کا فائدہ ہے اس میں, اور جو نہیں کرتا ہے میدان محشر میں اس کا بیڑا غرق ہونے والا ہے. جو نہیں کرتا ہے ذکر, جو ذکر مولا میں مست نہیں رہتا ہے, خدا کی بارگاہ میں اس کی سختی کے ساتھ حساب لیا جائے گا, پکڑ ہوگی. اے میرے دوستو, بڑے بڑے اولیاء کرام, بزرگان دین اسی بات سے ڈرتے تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب حساب دینا ہوگا کیسے ہم حساب دیں گے؟ تو وہ لوگ حساب دینے سے ڈرتے تھے. اگر اللہ ہم لوگوں سے پوچھ لے کہ کتنی نیکی کر کے آیا ہے تو ہم لوگ اپنی نیکی کے بارے میں نہیں بتا سکتے ہیں, تو پوری زندگی کا حساب کہاں سے دیں گے؟ تو میرے دوستو فکر اس گھڑی کی کیجئے کہ جہاں اللہ ہوگا, اللہ کی بارگاہ ہوگی, وہاں پر ہمیں کھڑا کیا جائے گا. رسول پاک فرماتے ہیں کہ جب بندے کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا, عالم یہ ہوگا زمین تانبے کی ہوگی, سورج سوائے نیزے پر ہوگا, لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے. ایسے عالم میں ہر آدمی کو, ہر انسان کو, چاہے عورت ہو یا مرد ہو, بوڑھا ہو یا بچہ ہو, سب کو جو ہے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا اے میرے بندے اتنی زندگی میں نے تمہیں دیا, اتنا رزق میں نے تمہیں دیا, اتنی دولت میں نے تمہیں دیا, میرے بندے بتا تو ذرا اپنی دولت کہاں خرچ کیا ہے, اپنی شہرت کہاں خرچ کیا ہے, اپنی کمائی کہاں گمایا ہے, اور جو زندگی میں نے دیا ہے اپنی زندگی کس طرح گزارا ہے, ذرا آؤ اور حساب دو. تو میرے دوستو اللہ جب زندگی بھر کا حساب ہم لوگوں سے مانگے گا تو ہے کسی کی طاقت جو اللہ کے سامنے حساب دے؟ تو کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی پوری زندگی کا حساب دے. تو اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہی دعا کیجئے کہ مولا جب میدان محشر قائم ہو اور نام اعمال کھلے تو اس وقت جو ہے مولا تو ہم سب کو اپنے فضل کے ساتھ بخش دینا مولا, اپنے فضل کے ساتھ معاف کر دینا مولا. اے میرے دوستوں میدان محشر جب قائم ہوگا نا, سارے لوگ وہاں پر موجود ہوں گے. ایک ماں بھی ہوگی, ایک باپ بھی ہوں گے, ایک بھائی بھی ہوں گے, ایک رشتہ دار بھی ہوں گے, ہر قسم کے لوگ وہاں پر موجود ہوں گے. اچھے بھی ہوں گے, برے بھی ہوں گے, نیک بھی ہوں گے, بدکار بھی ہوں گے. یعنی حضرت آدم سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ ہوں گے سب کے سب وہاں پر موجود ہوں گے. ایسے عالم میں ایک بندے کا اعمال کھولا جائے گا. کیا کھلے گا؟ زندگی بھر کی کہانی کھلے گی. فرض کیجئے آپ کی جرم یا میری جرم آپ لوگوں کے سامنے اگر کھول دیا جائے, یا آپ لوگوں کا خطا اور گناہ جو ہے لوگوں کے سامنے کھل جائے, تو آپ لوگوں کو کتنی شرمندگی ہوگی کہ یار میرا جو ہے پردہ فاش ہو گیا. لیکن بروز محشر ایک طرف ماں بھی ہوگی, ایک طرف باپ بھی ہوں گے, ایک طرف پڑوسی بھی ہوں گے, ایک طرف خاندان کے لوگ ہوں گے. ایسے عالم میں جو ہے ایک پرچہ بندے کے ہاتھ میں ملے گا جس کو نام اعمال کہا جاتا ہے. یہ پرچہ جب کھلے گا
اس میں لکھا ہوا ہوگا کتنی نیکی کیا، کہاں کیا، کس جگہ پہ کیا، کہاں کہاں رہ کر کے عبادت کیا، وہ سنانا ہوگا۔ یہ معاملہ کلیئر ہو گیا۔ دوسرا کیا ہوگا؟ اب آگے آئے گا، اللہ فرمائے گا اے میرے بندے کہاں کہاں برائی کیا، کہاں کہاں بدی کیا، کہاں کہاں گناہ کیا، اب اس کو کھولا جائے گا اور میدان محشر میں سب کے سامنے پر کے سنانا ہوگا۔ جب نام اعمال کھلے گا ترازو کے پلے میں، تو اس ترازو کا حال یہ ہوگا کہ اگر نیکی زیادہ ہے یا بدی زیادہ ہے تو جو پلہ اوپر کے طرف اٹھے گا وہی زیادہ ہے۔ آج دنیا کا معاملہ ہے کہ جو پلہ نیچے کے طرف جائے اس میں وزن زیادہ ہے، لیکن میدان محشر میں جو اوپر کے طرف اٹھے گا وہی پلہ بھاری ہے۔ اگر گنہگاروں کا گناہ اگر زیادہ ہو گیا، حکم ہوگا اپنا نام عمل لے اور جا دوزخ میں، تو وہ بندہ دوزخ کے طرف جائے گا تو اللہ کی بارگاہ سے پھر آواز آئے گی اے میرے بندے رک جا، ابھی جا کہاں رہا ہے؟ جو جو دنیا میں کیا ہے، جو جو دنیا میں کیا ہے، یہاں پر کے سب کو سناؤ۔ ایسے عالم میں سارے محشر کے لوگ حضرت آدم سے لے کے آج تک، آج سے لے کے تا قیامت تک سب کے سامنے ایک بندے کا جرم جب کھلے گا تو بتائیے اس وقت کیا حال ہوگا کہ ماں کے سامنے جرم کھل رہا ہے، باپ کے سامنے حساب کھل رہا ہے، پیر کے سامنے، ولی کے سامنے، پیغمبر کے سامنے حساب کھل رہا ہے۔ کیا کیا خطا کیے ہو، کہاں کہاں نیکی کیے ہو، سب کھل رہا ہے۔ فرض کیجئے میرے بھائی، اللہ اگر پوچھ لیا کہ اے میرے بندے میں نے زندگی تمہیں دی ہے، میں نے کھانا تمہیں دیا ہے، میں نے رزق تمہیں دیا ہے، میں نے دولت تمہیں دیا ہے، میرے لیے کیا کیا کر کے آئے ہو، مجھے کتنا مان کے آئے ہو، مجھے سجدہ کتنا کر کے آئے ہو، کتنی نمازیں پڑھ کے آئے ہو، کس دین پڑھ کے آئے ہو، ہے طاقت اللہ کے سامنے کہنے کا کہ مولا فلاں دن تو میں سویا تھا، فلاں دن میں نہیں پڑھا تھا۔ تو میرے دوستو اعمال کو یہی پہ رہ کے درست کر لیجئے، ورنہ اللہ کے سامنے وہ رسوا ہونا ہوگا۔ اور اللہ تو سب جانتا ہے، اللہ کو سب معلوم ہے کہ یہ بندہ دنیا میں کیا کر رہا ہے، لیکن پورے محشر کے سامنے حساب کھلے گا۔ اب ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ جنت میں جائیں گے، 73 فرقہ ہے، 73 میں 72 دوزخی، ایک جنتی، تو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ جنت میں جائیں گے۔ ہم لوگ یہی خیال لے کے دن گزارتے ہیں، رات گزارتے ہیں کہ ہم لوگ جنت میں جائیں گے۔ اب آقا کریم فرماتے ہیں، ذرا حدیث کا مفہوم سماعت کیجئے کہ جو لوگ جس وقت نماز قضا کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، نہیں پڑھتا ہے جان بوجھ کر کے، اسی وقت جو ہے اللہ کے فرشتے اس کا نام دوزخ کے دروازے پر لکھ دیتے ہیں۔ کیا؟ جس ٹائم کی مثال کے طور پر فجر کے وقت اگر آپ سوئے ہیں، جان بوجھ کر کے آپ کی نماز چھوٹ رہی ہے اور آپ سوئے ہوئے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، فجر کی نماز چھوٹ گئی، عصر کی چھوٹ گئی، ظہر کی چھوٹ گئی، مغرب چھوٹ گئی، عشاء نہیں پڑھے، جان بوجھ کر کے، جبکہ وقت بھی ہے، جسم بھی سلامت ہے، ٹائم بھی ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی نہیں پڑھے ہیں، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اسی وقت جو ہے اس کا نام دوزخ کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک
ٹائم اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے اس کا نام ایک ہی ٹائم لکھا جائے گا، دوسرے ٹائم اگر نہیں پڑھتا ہے پھر اس ٹائم لکھا جائے گا، تیسرے ٹائم نہیں پڑھتے ہیں پھر اس ٹائم لکھا جائے گا۔ اگر وہ نام لکھا ہوا رہ گیا اور اسی حالت میں موت ہو گئی تو نام تو پہلے سے لکھا ہوا ہے، پھر جانا ہوگا وہیں، ٹھکانہ دوزخ ہو جائے گا۔ اب فرض کیجئے کہ ایک گھر میں 5 فرد ہے، باپ ہے، ماں ہے، 2 بیٹا ہے، 1 بیٹی ہے، پانچوں کے پانچوں بے نمازی ہے، تو پانچوں کا نام دوزخ کے دروازے پہ لکھا جا رہا ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ جو نماز جان بوجھ کر کے چھوڑتا ہے اس کا نام دوزخ کے دروازے پہ لکھا جاتا ہے۔ اب مٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور کہے کہ مولا جتنی نمازیں چھوٹ گئی ہے اسے قضا پڑھنے کی توفیق دے دے، اور جتنی زندگی بچی ہے مولا اسے ادا پڑھنے کی توفیق دے دے۔ میرے دوستو، ایک وقت کی نماز اگر چھوڑیں گے تو ایک وقت کے لیے کروڑوں سال دوزخ میں جلنا ہوگا۔ وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ کس کا بیٹا ہے، آپ کس کی بیٹی ہے، کس کے گھر کے لوگ ہیں، کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، کس قبیلے سے ہے، کچھ نہیں دیکھا جائے گا۔ دیکھا جائے گا تو آپ کا اعمال اور آپ کا ایمان دیکھا جائے گا۔ آج ہم لوگ یا جو بھی ہو نماز سے کوسوں دور ہو گئے، نماز سے بہت دور رہتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ ہم لوگ جنت میں جائیں گے۔ عبادت نہیں کرتے ہیں، رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھتے ہیں، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ سجدہ ہے، نہ تلاوت ہے، نہ کلمہ ہے، نہ کچھ ہے، پھر بھی خیال رکھے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، جنت میں جائیں گے۔ تو میرے دوستو یہ غلط فہمی میں ہے، اس لیے کہ یہود و نصارہ اسی خیال سے وہ دنیا میں رہتا تھا کہ ہم لوگ گناہ کریں گے، کچھ دن دوزخ میں جائیں گے، رہیں گے، اس کے بعد پھر جنت میں جائیں گے۔ لیکن قوم مسلم میں کچھ لوگ جو ہے اس سے بھی 2 قدم ہٹ کر کے جو ہے اپنا فیصلہ کیا ہوا ہے، اس سے بھی 2 قدم بڑھا ہوا ہے، کچھ نہیں کرتا ہے پھر بھی سوچتا ہے ہم جنت میں جائیں گے۔ تو میرے دوستو جنت ایمان اور عمل والوں کے لیے ہے، اعمال کو سنبھالیے، ایمان کو درست کیجئے، پھر جنت آپ کے لیے ہے۔ اگر ایمان درست نہیں ہے، عمل درست نہیں ہے، عمل میں سجدہ نہیں ہے، عمل میں نماز نہیں ہے، عمل میں روزہ نہیں ہے، عمل میں عبادت نہیں ہے، تو پھر جنت آپ کے لیے نہیں ہے۔ جنت تو اس کے لیے ہے جس کا ایمان درست ہے، جس کا اعمال درست ہے۔ اعمال والے کو، ایمان والے کو جنت ملے گی۔ آج ہم سب کے گھر میں کسی حد تک، کسی قدر ہم سب کے گھر میں جو بوڑھا بزرگ ہے یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ اسی کے گھر میں اگر کوئی جوان ہے، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ بہت کم ایسا گھر ہے کہ کہیں کہیں کسی کے گھر میں قوم مسلم میں ایک جوان لڑکا اور ایک جوان لڑکی نماز پڑھتی ہے، نہیں تو زیادہ تر گھر میں ایسے ہی زندگی گزر رہی ہے اور سوچتے ہیں کہ بڑھاپے میں جائیں گے تو نماز پڑھیں گے۔ اگر بڑھاپا نہ ملا تب، جوانی میں موت آ گئی تب ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بے نمازیوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے، بے نمازیوں کا ٹھکانہ دوزخ کے اس حصے میں ہے جو خطرناک عذاب جس میں موجود ہے۔ تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں
کہ بحیثیت باپ، بحیثیت بھائی، بحیثیت شوہر اگر اپنی بیوی، اپنی بہن، اپنی ماں، اپنے گھر کی عورتوں سے اگر محبت ہے، ہمدردی ہے، تو دوزخ سے ان کو بچا لیجئے۔ دوزخ سے بچانے کا طریقہ کیا ہے کہ اسلام نے جو شریعت، جو اسلام کہتا ہے، جو اسلام کرنے کا حکم دیتا ہے، اس پر چلنے کی سختی کیجئے اپنے اپنے گھر پر۔ آج عورتوں کا کیا حال ہے؟ ہفتہ دن ناپاک رہتی ہے۔ شادی بیاہ کے محفل میں دیکھیے، ولیمہ کے محفل میں دیکھیے، باراتی کے محفل میں دیکھیے، عورتیں جو ہے بے پردہ ہو جاتی ہے، نہ سر پہ دوپٹہ رہتا ہے، نہ ڈھنگ سے جسم میں کپڑا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے، آگے رونے لگے۔ حضرت فاطمہ زہرا پوچھنے لگی، اے بابا آپ معراج سے واپس آئے تو رو کیوں رہے ہیں؟ آقا کریم فرماتے ہیں اے بیٹی میں اس لیے رو رہا ہوں کہ دوزخ میں کچھ عورتوں کو اس حال میں میں نے دیکھا کہ اس کو الٹا لٹکایا گیا ہے، اس کے سر کو آگ دے کے کھولایا جا رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ آگ لگا کے کھولایا جا رہا ہے۔ حضرت فاطمہ پوچھنے لگی، اے بابا اس عورت کی غلطی کیا تھی؟ ان لوگوں کی خطا کیا ہے؟ تو میرے نبی فرماتے ہیں، دو جہاں کے مالک و مختار فرماتے ہیں، ان لوگوں کی خطا یہ تھی کہ اگلے امتیوں میں وہ لوگ تھی، وہ عورتیں تھی، اور ان لوگوں کی خطا یہ تھی کہ غیر محرم کے سامنے اپنے سر کو کھول کر کے، سر سے دوپٹہ ہٹا کر کے جو ہے غیر محرم کے سامنے وہ لوگ جاتی تھی، وہ عورتیں جاتی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوزخ میں فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو الٹا لٹکا دو، اس کے سر کو جو ہے آگ لگا کے کھولاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عذاب کس بنا پر دیا کہ اس کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا، سر کھول کر کے غیر محرم کے سامنے جاتی تھی۔ آج شادی بیاہ میں دیکھیے، ہمارے گھر کی عورت ہو یا آپ کے گھر کی عورت ہو، نہ سر پہ دوپٹہ رہتا ہے۔ آج کی عورتیں جو ہے، آج کی لڑکیاں جو ہے اپنے دوپٹے کو مفلر بنا چکی ہے، اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں رہتا ہے، اس کے چہرے پہ پردہ نہیں رہتا ہے۔ یہ جو ہے اپنے ماڈرن زندگی کو گزارنے کے چکر میں پردے سے باہر آ گئی ہے۔ اے میری ماں بہنوں، ذرا غور سے سنو، کل میدان معاشر میں تم کو جمع ہونا ہوگا۔ اللہ اگر فیصلہ کر دیا تو اس وقت دوزخ میں جاؤ گے بے پردگی کی بنیاد پر، تو بتاؤ تیرا کیا حال ہوگا، کون بچانے جائے گا؟ اس لیے میں ان ماں بہنوں سے کہتا ہوں جس کا اعمال درست نہیں ہے، ابھی مرے نہیں ہے، زندہ ہے، اسی زندگی میں اپنے اعمال کو درست کر دیجئے اور پردے کا اہتمام کیجئے۔ آج کی گھر کی عورتیں کیا کرتی ہے؟ رات میں شادیوں کے نام پر، گلگلے کے نام پر رات بھر جگتی ہے اور جگ جگ کر کے گیت گاتی ہے، لیکن یہی عورتوں کو نہ نماز پڑھنے کی فرصت ہے، فجر کے وقت سوئے رہتی ہے، ظہر کے وقت گپ کرتی ہے، عصر کے وقت اپنا مستی سے زندگی گزار رہی ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتی ہے، عبادت نہیں کرتی ہے۔ میں سب سے نہیں کہتا ہوں، لیکن جو عورتیں، جو لڑکیاں نماز نہیں پڑھتی ہے، وہ بھی کان کھول کے سن لے، اللہ کی عدالت ہوگا۔ اللہ کی عدالت میں سب کو کھڑا ہونا ہوگا، ہر دن کے بارے میں، ہر ٹائم کے بارے میں، ہر وقت کے بارے میں سب کو حساب دینا ہوگا۔ آج عورتیں اکثر زیادہ تر ناپاکی میں اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ اگر کسی عورت کی بچہ پیدا ہو جائے تو 40 دن تک جو ہے یہ ناپاک رہ جاتی ہے۔ ہاں میں مانتا ہوں اس بات کو،
کہ 40 دن جو یہ گزرتا ہے، جو بچہ پیدا ہوا اس دن سے لے کر کے 40 دن تک یہ جو خون آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں، اس کی مدت 40 دن تک ہے۔ اس کی مدت کیا ہے؟ 40 دن تک ہے۔ لیکن اگر یہ خون آنا 2 دن کے بعد بند ہو جائے، 10 دن کے بعد بند ہو جائے، 5 دن کے بعد بند ہو جائے، تو عورتوں پر فرض ہے کہ وہ غسل کرے اور نماز پڑھے، نماز اس پر فرض ہو گئی۔ لیکن اکثر کیا ہوتا ہے، ایک ماحول بن گیا ہے کہ جب تک 40 دن نہیں ہوگا تب تک نہائے گی نہیں، تب تک پاکی حاصل نہیں کرے گی۔ ایک مدت اس کی ہے 40 دن، لیکن اتنا دن رہتا نہیں ہے۔ کسی کی 10 دن میں، کسی کی 5 دن میں، کسی کی 2 دن میں وہ خون آنا بند ہو جاتا ہے۔ جس دن وہ خون آنا بند ہو گیا، وہیں سے وہ عورت جو ہے اب غسل کر کے پاکی حاصل کرے اور نماز پڑھنا شروع کرے، اب اس پر نماز فرض ہو گیا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، 40 دن گزارے گی ہے، 40 دن کے بعد ہفتہ دن اور گزارے گی ہے، اس کے بعد نہائے گی، اس کے بعد غسل کرے گی، اس کے بعد پاکی حاصل کرے گی۔ یہ جو بیچ میں 20 دن، 30 دن، 35 دن، 40 دن یا جتنے دن کی نماز چھوٹی ہے، کیا اس کا حساب نہیں دینا ہوگا؟ ہر حال میں دینا پڑے گا۔ اور آقا کریم فرماتے ہیں ایک ایک نماز کے بارے میں کروڑوں سال جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا، اور جہنم کے عذاب کو اس کو دیا جائے گا، جہنم میں اس کو جلایا جائے گا۔ اس لیے میری ماں بہنوں، اس مسئلے کو سمجھو، جس دین سے خون آنا بند ہو وہیں پر غسل فرض ہوتا ہے، وہیں سے پاکی حاصل کرو اور نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ بغیر نماز کی کوئی چھٹی نہیں ہے۔ عورتیں اکثر رات بھر شادیوں میں جاگتی ہے اور وہی عورت فجر کے وقت سو جاتی ہے، یا کچھ جاگتی بھی ہے تو گلگلہ کا ٹوکرا لے کے کبھی درگاہ میں، کبھی مزار میں، تو کبھی مسجد میں پہنچتی ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتی ہے۔ میرے دوستو، آپ اگر اپنے گھر کی عورتوں سے ذرا سی بھی ہمدردی ہے تو یہ گلگلہ کی ٹوکری بعد میں لے جانے دینا، پہلے اس پر سختی کرو کہ نماز فجر جو ہے تم پر فرض ہے، پہلے نماز پڑھو تب جا کے کوئی اور کام کو کرنا ہے۔ یہ کام سب سے پہلے ہونی چاہیے، نماز سب سے پہلے ہونی چاہیے، اس کے بعد گھر کا کوئی کام ہے۔ نماز نہیں تو گھر کا کوئی کام نہیں، تو کام اس وقت تک مت کیجئے جب تک کہ نماز فجر ادا نہ ہو جائے۔ لیکن اکثر ہوتا کیا ہے کہ گھر کی عورتیں تو کیا پڑھے گی، مرد بھی بہت سارے جو ہے اپنی زندگی غفلت میں گزار رہے ہیں اور یہ سوچے ہیں کہ ہم وہاں بچ جائیں گے۔ ہرگز نہیں بچ پاؤ گے میرے بھائی۔ اگر بچنا ہے تو اسی دنیا میں رہ کر کے اس کی تیاری کرنا ہوگا، اگر تیاری نہیں کریں گے تو وہاں بچ نہیں پائیں گے۔ اس لیے کہ اگر آپ کو میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہوگا تو کیا کہیں گے اور کون سا منہ لے کے جائیں گے اور کیسے کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھے ہیں؟ اللہ تو قرآن میں کہہ دیا کہ تم پر نماز فرض ہے، تم کو ہر حال میں نماز پڑھنا ہوگا۔ مردوں پر اور عورتوں پر، مرد پر نماز کب سے کب تک فرض ہے؟ حد بلوغیت کو پار کیا، موت کی آخری سانس تک اس پر نماز فرض ہے۔ یعنی جب تک اس کا دماغ کام کرتا ہے، اس کی عقل کام کرتی ہے، سوچ سمجھ اس کے اندر موجود ہے،
تب تک اس پر نماز فرض ہے. اور عورتوں کے لیے جو ہے کچھ چھوٹ اس کے لیے اس لیے ہے کہ اس ماحول سے اس کو گزرنا ہوتا ہے. جیسے ہی اس ماحول سے وہ گزر گئی پھر پاک صاف ہو کر کے وہ بھی نماز پڑھنا شروع کر دے. نماز کسی پر بھی معاف نہیں ہے. ہر حال میں ہر آن میں نماز پڑھا کیجئے میرے بھائی. نماز ہی میں سب کچھ ہے. اللہ کی محبت رسول کی محبت اپنے دل میں بسائیے اور سچے دل سے نماز پڑھا کیجئے.